اسی طریقے سے یہ سمجھیے کہ جب دین کی اصل حق وہ کمزور پڑے گی، اس سے ذہنی رشتہ کمزور پڑے گا، دلی لگاؤ کم ہو جائے گا، تو کچھ اور چیزیں آئیں گی جو اس خلا کو پر۔ وہ کیا چیزیں تھیں جو تاریخ بنی اسرائیل میں آئیں؟ وہ تھے اب سفلی اعمال، ٹونے ٹوٹ کے جادو، عملیات، ان کے نتیجے، اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ گویا کہ پرورشن، دین کی پرورش، یہ وہ آکلٹ سائنسز جو ان کے ہاں پھر شروع ہوئی، ان کی دلچسپیاں ان چیزوں کے ساتھ ہوتی چلی گئیں۔ یہاں اب بقیہ قصہ ہے، اگرچہ یہ بہت طویل آیت جو آ رہی ہے، لیکن بہرحال اس میں 2 آیتوں پر ہی بقیہ یقوب مشتمل ہے، جس میں سے پہلی آیت بہت طویل ہے۔ یہ ہے وہ شے پھر جو خود ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ پھر مذہب کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ رہ جاتا ہے، وہ عملیات ہیں، وہ ٹونے ٹوٹکے ہیں، وہ خاص قسم کے جو ہے وہ اعمال قرآنی پر آپ کو پوری کتابیں مل جائیں گی، فلاں کام کے لیے اس آیت کا ورد کرو اور فلاں کام کے لیے جو ہے اس کا چلا کھینچو اور فلاں کے لیے۔ وہ قرآن مجید پھر اب وہ کتاب ہدایت نہیں، وہ کسی ریولوشن کا مینول نہیں رہا، وہ قرآن مجید جو ہے وہ انسانی زندگی کے پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے ادھر رجوع نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہ یہ جو آپ کی ضروریات ہیں یا کوئی اپنے مشکلات، ان کے حل کے لیے اب کوئی ذریعہ بنا کر وہ عملیات کے حوالے سے قرآن جو ہے وہ گویا کہ مسلمانوں کی کمال۔ تو گویا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ جو وہاں ہوئی، ہاں ہمارے ہاں بھی، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً ان لوگوں کی پیروی کرو گے تم سے پہلے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے بات کہی، میں اسے نہیں دوہرا رہا ہوں، دوبارہ بار میں بیان کر چکا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا حضور کن کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ کیا یہ الیہود والنصارى؟ آپ نے فرمایا فمن، وہ نہیں تو اور کون؟ جو گمراہیاں ان کے آئیں تمہارے ہاں بھی آئیں گی، جو ان کو مغالطے ہوئے میں ہاں تمہارے ہاں بھی ہوں گے، جو من گھڑت عقائد انہوں نے ایجاد کر لیے تھے تم بھی ایجاد۔ اور دوسری حدیث وہ ہے کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے وہ تم پر بھی وارد ہوں گے، جیسے عذاب کے کوڑے ان پر پڑے تم پر بھی پڑیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش ان کو ہوئی ہے مختلف مراحل پر ان کی تاریخ کے دوران کے بھی ہو، وہ تو پھر ایک مستقل موضوع ہے جس پر کہ یہ 2 سابقہ اور موجودہ امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل نامی جو میری اس وقت موجود کتاب ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ بہرحال اب آئیے اس کا مطلب وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اب دیکھیے وَاتَّبَعُوا، جب انہوں نے کتاب کو چھوڑا، دی تو گئی تھی کتاب اور کہا گیا تھا اسے مضبوطی سے تھامو، یہ میثاق جب لیا گیا ان سے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ جب کتاب کو چھوڑا تو جو خلا پیدا ہوا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ، پیروی کی انہوں نے، اتباع کیا انہیں اس شے کا کہ جس کی پیروی کر رہے تھے، جس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جس کا اتباع کر رہے تھے شیاطین، اور شیاطین سے مراد یہاں جنات، سرکش جنات۔ علی ملک سلیمان، علی ملک سلیمان سے مراد ہے علی عہد ملک سلیمان، سلیمان کی حکومت کے دوران، اس دور شیاطین جن چیزوں کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے، جو ان کے معمولات تھے، انہوں نے اس کا اتباع کیا، اس کی پیروی۔ اب اس کو نوٹ کر لیجیے، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جنات پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلط عطا کی، ان کی حکومت اس اعتبار سے تاریخ انسانی میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے۔ ایک مقام پر قرآن مجید میں ان کی دعا بھی یہ نقل ہو کہ اللہ مجھے وہ حکومت عطا فرما جو کسی اور کو عطا نہ۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی ہے۔ تو جہاں تک تو ملکی تعلق ہے، دنیا کی عام سلطنت کے اعتبار سے ان کی سلطنت کوئی بہت بڑی سلطنت نہیں تھی، ان کی سلطنت کی حدود یہی تھے، دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک، اور اسی کو یہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری میراث ہے، یہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ نائل یوفریٹ، یہ ہے ہمارا، یہ علاقہ ہے، یہ ہماری میراث، یہ یہاں پر گریٹر اسرائیل قائم کر کے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حدود مملکت تو کوئی ایسی لمبی چوڑی دنیا میں اس سے بڑی بڑی سلطنتیں رہی ہیں، رومن امپائر اس سے کہیں بڑی رہی، خود مسلمانوں کی سلطنت جو ہے وہ اس کا 20 گنا سلطنت جو ہے وہ تو حضرت عثمان کے زمانے میں ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے یہ سلطنت عثمانیہ جو آٹومان امپائر وہ کہیں بڑی، لیکن یہ کہ اس کی جو نظیر جو نہیں ہے کسی اعتبار سے، جو کنٹرول انہیں ہوا پر دیا گیا، یعنی عناصر فطرت کے اوپر جو کنٹرول دیا گیا، اسی طریقے سے جنات پر جو، اسی طریقے سے حیوانات پر، پرندوں پر، ان کو بھی استعمال کرنا، ان کی بولیاں جو ہیں ان کو بھی سمجھنا، یہ چیزیں ہیں در حقیقت ڈائمنشنز جو ہیں ان کے، جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار انہیں عطا کیا تھا، اس کے ڈائمنشنز اتنے ہیں، ملٹی ڈائمنشنل، کہ اس کی کوئی دوسری نظیر تاریخ ثانی کے اندر وہ بارہویں میں چونکہ یہ جنات تھے، اس وقت گویا کہ انسانوں کا اختلاط جنات کے ساتھ رہا ہے، اور ان جنات کے اندر جہاں سرکش تھے، ویسے تو یہ کہ وہ سرکش بھی اس وقت تو ان کے تابع تھے، قرآن مجید میں موجود ہے، مقررین بالاسفاد، وہ زنجیروں کے
اندر جکڑے ہوئے ہوتے تھے جبکہ کام ان سے لیا جا رہا تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی ایک معجزانہ غلبہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی. لیکن ان کا جو اختلاط رہا انسانوں کے ساتھ، اس میں ان شیاطین جن نے یہ عملیات اور سفلیات اور یہ دھندے جو ہے یہ ان کے ہاں گویا کہ چھوت لگ گئی ان چیزوں کی بنی اسرائیل کو اسی زمانے میں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ لفظ تتلو کو بھی سمجھ لیجئے، یہ تلاوت کا لفظ سے ہے. تلا یتلو تلاوتن، اس کے معنی پڑھنا، اور تلا یتلو تلون اس کے معنی ہے پیروی کا. جیسے کہ آتا ہے چاند جو ہے وہ گویا کہ پیچھے پیچھے آتا ہے سورج. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تلاها سورج کے پیچھے آ رہا ہے. تو اتباع کرنا، پیچھے پیچھے چلنا. اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو گویا کہ دونوں معنی موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ تلاوت میں آپ پڑھ رہے ہیں، وہ تو تلا یتلو تلاوتن ہو گیا، اور تلاوت میں آپ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ بعض لوگ جو ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی انگلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو فالو کر. یہ دونوں جو مفہوم اس میں شامل. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں جن چیزوں کے اندر مصروف اور مشغول رہتے تھے، جو ان کے مشغلے تھے، جو ان کی دلچسپیاں تھیں، جس کی وہ پیروی کرتے تھے، اسی کی پیروی کی یہودیوں نے بھی، اور انہی سفلی اعمال جو ہے یہاں چرچا ہو گیا چلن. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یہاں پر یہ آگے بات بڑھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک وضاحت فرما دی. اور شیطان اور سلیمان نے ہرگز شرک نہیں کیا، کفر نہیں کی، بلکہ در حقیقت وہ کفر کرنے والے شیاطین. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور شیاطین تھے جنہوں نے کفر. یعنی اگر اس کی نسبت سلیمان کی طرف کی جا رہی ہے تو غلط ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں آج تک یہ جو اعمال وغیرہ ہوتے ہیں نقش سلیمانی کے نام سے خاص تعویذ ہوتے ہیں، یہ وہی روایت چلی آ رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا انہوں نے، اور یہودیوں نے خاص طور پر بڑا بڑا ان کے اوپر الزام لگائے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر، اور ان کو جادوگر قرار دیا. چنانچہ میں یہاں پہ آپ کو مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے جو حوالے صلاۃ جو ایک یعنی جو چیپٹر ہے تورات کا، اس میں حضرت سلیمان کے بارے میں یہ الفاظ موجود ہیں. اور جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی جوروؤں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا، اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف سے کامل نہ تھا. یہ بات حضرت سلیمان کے بارے میں تورات کی بات. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر ایسے جب جملے آ جاتے ہیں کہ جیسے کہ ایک بات چلتے چلتے اچانک ایک بات اللہ تعالیٰ فرما دے، اور اس وقت وہ آدمی کو اگر معلوم نہ ہو تو حیران ہوتا ہے کہ اس بات کے کہنے کی یہاں چندہ ضرورت نہیں تھی. جیسے سورہ قاف، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں پیدا کیا. وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تکان نہیں تاری ہوئی، ہم پر کوئی تکان تاری. مسلمان اس کو پڑھتے ہوئے حیران ہو جائے گا کہ کون شخص ہوگا جو یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ کو تکان بھی لاحق ہو. تو ایسی بات کی تردید کی ضرورت. یہ بات کھلتی کب ہے؟ جب آپ تورات پڑھیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے اور 7ویں دن آرام. اب یہ جو آرام کا تصور ہے یہی ہے در حقیقت ویکینڈ جو چلا آ رہا ہے ان کے ہاں. یہ 6 دن کام کرو 1 دن آرام کرو، یہ تصور پوری مغربی تہذیب کا ویکینڈ کا تصور یہ کہ اللہ نے بھی آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے اور پھر 7 میں آرام، گویا کہ تکان لائے. وہاں پر ہم چلتے چلتے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ، ہمیں کوئی تکان تاری نہیں. اسی طرح کا معاملہ یہاں ہے کہ چونکہ تورات نے سب کچھ کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو میں آپ کو ایک اور بھی سناتا ہوں، کیونکہ امام طبری نے جو علامہ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے، وہ بھی میں سناؤں گا. لیکن ایک دوسرا اور بھی قول جو مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے نقل کیا ہے، سو از بس کہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا کی جانب سے برگشتہ ہوا، اس لیے خداوند سلیمان پر غضبناک ہوا، اور اس نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ اجنبی معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے اپنے خداوند کے حکم کو یاد نہ. وہی کنگ سلاطین نامی جو چیپٹر ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، اسی سے یہ دونوں میں نے آپ کو حوالے سنائے. اس کی نفی ہے جو قرآن نے یہاں کیا ہے. وما کفر سلیمان ولکن سلیمان تو ہمارے بندے، ہمارے نبی اور ہمارے پسندیدہ بندے، ان کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا جو ہے یہ غلط ہے. یہ شیاطین تھے وہاں، جنات. اس وقت چونکہ رہا اختلاط، انہوں نے یہ سارا جو ہے کفر پھیلایا.
اور یہ سارے علوم جو ہے وہ ان کے ذریعے سے یہودیوں کے اندر سرایت کر. یہاں میں علامہ ابن جریر طبری کا بھی حوالہ آپ کو سنا دوں. قال بعض احبار الیہود، علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہود کے بڑے بڑے علماء میں سے بعض نے کہا ہے، وہ یہ کہتے تھے آپس میں، الا تعجبون من محمد، آپس میں گفتگو کرتے تمہیں تعجب نہیں ہوتا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. یزعم ان ابن داؤد کان نبیا، وہ یہ بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن داؤد یعنی حضرت داؤد کے بیٹے تھے حضرت سلیمان، وہ نبی تھے. وما کان الا ساحرا، وہ تو سوائے ایک جادوگر کے کچھ تھا ہی نہیں. سلیمان کی یہ شان ہے جو تورات کی مرتب جو ہے انہوں نے اپنے ہاں درج. تو اس کی نفی قرآن نے یہاں کی ہے. جہاں جہاں موقع ملتا ہے جو بھی پردے ڈال دیے گئے تھے انبیاء کے کردار پر یا داغدار کا تھا، قرآن نے ان داغوں کو دھویا ہے. اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا. کیوں بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی عتوں کو داغدار کیا، اس کا سبب بھی دیوانہ بکار خیش یار یہ بغیر کسی سبب اور بغیر کسی مقصد کے نہیں تھا. جب ان کے علماء کے اندر اخلاقی زوال آیا، انحطاط آیا، اب لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے تھے کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر، اتنے بڑے مذہبی رہنما ہو کر، یہ تمہاری حرکت. انہوں نے اپنے دفاع میں نبیوں کے اوپر اس طرح کے چھینٹے اڑا کر کہ یہ تو ہوتا ہی ہے، جب نبی ایسے تھے تو اگر ہمارے ذریعے سے کچھ ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی، ہم تو پھر نبی بھی نہیں ہیں. یہ اپنے آپ کو بچانے تک، اور یہ اس کی مثالیں اور بھی تاریخ میں آپ کو ملیں گی. میں زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، لیکن اس وقت صرف یہ وضاحت میں چاہتا تھا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر سکھاتے. اب یہ سحر جو ہے جو کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کفر ہے، آگے آ جائے گا کہ وضاحت. جادو ہے تو حقیقت، لیکن جادو کرنا کفر. اگرچہ اس میں اختلاف ہمارے بعض فقہا کا ہے کہ آیا سیکھا بھی جائے یا نہ، یعنی اس لیے کہ بعض اوقات توڑ کرنا پڑتا ہے کسی جادو کا، تو اگر آپ اس فن کے واقف نہیں ہوں گے تو آپ اس کا توڑ کر. اس حوالے سے تو رائے ہے، کیا اس کی معلومات اس کے بارے میں حاصل جا سکتی ہیں، لیکن بعض فقہا کے نزدیک اس کا سیکھنا کرنا تو ہے ہی ہے کفر، اس میں تو شک ہے ہی نہیں. خود جادو کرنا، لیکن جادو کا علم حاصل کرنا یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی حرام. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ذریعہ کفر بننے. یعلمون الناس السحر، اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ میں ذرا تھوڑی دیر میں آگے موضوع آ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ ماں جو ہے اس کا عطف ہے واتبعوا ما تتلو الشیاطین، وہ ماں جو آیا تھا انہوں نے پیروی اس شے کی جو شیاطین جن جس مشغلوں کے اندر مصروف رہے تھے ان کی پیروی کی، اسی ماں پر. وما یعنی جو انہوں نے پیروی کی تھی ان کی، کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین جو کچھ سکھاتے تھے اس کی پیروی کی. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر جو ہاروت اور ماروت تھے بابل. یہاں پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو مختلف آراء ہیں وہ بیان کر دوں. یہ ملکین جو ہے لام کے زبر کے ساتھ، یہ ہے ہماری جو معروف اور مقرات، دو فرشتے. لام کی زیر کے ساتھ اس کے معنی ہو جائیں گے دو بادشاہ. یہ دونوں قراتیں سلف میں موجود. جو لوگ اس کو ملکین پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بابل دو بادشاہوں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ ان کا یہ شغل تھا جو تھا، جس کا تذکرہ میں بعد میں دوں گا کہ کیا شغل تھا. لیکن ابھی صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں کی مشہور قرات ملکین ہے، اور تقریباً مفسرین کا اجماع اس پر ہے کہ ملکین ہے، یہ فرشتے ہیں دو کہ جو بابل اتارے گئے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اگر تو ملکین پڑھا جائے اس کو دو بادشاہ تو پھر اشکال بہت سے رفع ہو جاتے، پھر بہت سے ہیں جو مسائل سے پیدا ہوتے سیدھی ان کا حل ہو جاتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کیا، اگرچہ یہ قرات ہمارے ہاں ہے لیکن اکثر مفسرین کا اجماع یہی ہے کہ یہ ملکین ہی ہے، اور یہ مراد. بابل در حقیقت قدیم نام ہے ملک عراق، پورے ملک کا نام بھی بابل، اور اس کا جو صدر مقام تھا وہ بھی بیبیلونیا، وہ بھی بابل. اسی کے نام سے پورا ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے. آج بھی اگر آپ میں جائیں گے تو قاہرہ کو مصری مصر اصل میں قاہرہ ہے. گویا کہ اگر کسی سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، اگر آپ نے اسماعیلیہ میں یا کہیں اسکندریہ میں پوچھا کہاں جا رہے ہیں، مصر یعنی مصر جا رہا ہوں، حالانکہ وہ مصر ہی میں ہے اس وقت، لیکن یہ کہ وہ قاہرہ کو مصر. اسی طریقے سے یہ بیبیلونیا، یہ بابل جو ہے یہ پورے ملک کا نام بھی تھا اور اس صدر مقام کا بھی. یہ صدر مقام جو ہوتا تھا یہ آج کے بغداد سے 60 میل جنوب اسی دریائے فرات کے کنارے پر یہ شہر آباد تھا بیبیلونیا. تو در حقیقت وہاں، کیونکہ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ فلسطین مغرب میں ہے، شام کا علاقہ ہے، یہ عراق جو ہے اس کے مشرق میں ہے، اس سے مشرق میں پھر ایران ہے. ان تین ملکوں کے ساتھ جو ہے معاملہ رہا ہے یہود کی تاریخ کا کہ یہود پر جب نبوکدنضر جو تھا وہ بادشاہ تھا بیبیلونیا کا، عراق کا، اس نے حملہ کیا تھا
تھا 6 صدی قبل مسیح، اور اس کے بعد جو اس نے، یہ یوں سمجھیے کہ تقریباً حضرت سلیمان علیہ السلام کے 300 برس بعد، حضرت سلیمان کا زمانہ تو یہ تو گویا کہ تاریخ بنی اسرائیل کا جو ان کا گولڈن سنہری دور، اس کا نقطہ عروج ہے حضرت سلیمان کا دور۔ حضرت سلیمان کے انتقال کے ساتھ ہی ان کی مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 2 بیٹوں کے مابین، ایک شمالی اس کا نام اسرائیل تھا اور ایک جنوبی اس کا نام یہودا تھا۔ یہ 2 مملکتیں بن گئی حضرت سلیمان کے انتقال کے فوراً بعد۔ زوال شروع ہوا، پہلے وہ اسرائیل تباہ ہوا، پھر یہ یہودا بھی جو ہے تباہ ہوا ہے نبوکدنضر کے ہاتھوں، اور ہیکل سلیمانی مسمار ہوا، 6 لاکھ آدمی اس نے قتل کیے یہودی، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے، یہ جو قیدی بنا کر لے کر گیا ہے، اور یروشلم میں ایک متنفس باقی نہیں رہا۔ یہ کیپٹیوٹی کا دور جو تھا، اس دور میں انہوں نے جو عراق میں جادو والا معاملہ تھا، یہ وہاں پر جا کر گویا کہ 2 آتشا ہو گیا یہودیوں کا معاملہ۔ یہ جنتر منتر، جادو، عملیات، آکلٹ سائنس اتنی تھی۔ ایک تو یہ کہ جو پہلے سے فلسطین میں موجود تھا یہ معاملہ، یہ انہوں نے وہاں سے شروع کیا، حضرت سلیمان کے زمانے میں ان جنات سے سیکھ لیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ مکھی کی سرشت ہے، وہ گندگی پر بیٹھ، جن کی مزاج کے اندر گندگی ہے وہ تو جہاں سے بھی ہوگا گندگی اس کو حاصل۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ شیاطین جن سے حاصل کیا۔ اب کیپٹیوٹی کے دور میں انہوں نے مزید جو ہے عراق میں بھی جو بہت بڑا گڑھ تھا اس قسم کی چیزوں کا، وہاں سکھا، تو گویا کہ یہ تمام چیزیں ان کے اندر رچ بس گئی، شخصیتوں کے اندر، ان کے مزاج میں، جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں گھٹی میں پڑ۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ پیروی جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر جو بابل تھے، ہاروت اور ماروت۔ اب یہ کہ وہ کیا نازل کیا گیا، اس مسئلے کو سمجھنا۔ ایک رائے تو یہ ہے ہمارے ہاں، ایک تو خیر قصہ بیان ہوتا ہے، وہ قصہ تو ہمارے اکثر مفسرین نے، وہ یہود کی خرافات سے ہے، اس کو سب نے رد کیا ہے، لہذا میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ عام طور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ کسی قوم پر عذاب سے پہلے پھر آخری امتحان، کوئی آخری ٹیسٹ، آخری فتنہ، کہ جس سے ان کے اندر کتنی کچھ خباثت آ چکی ہو وہ ظاہر ہو جائے، اس کے لیے آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف صورتیں پیدا فرماتے ہیں۔ جب ان کے ہاں ان چیزوں کا رواج بہت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو کچھ وہ جادو وغیرہ کی تعلیم دیتے تھے، لیکن کہہ دے دیکھو یہ کفر ہے، ہم فتنہ ہیں مت، لیکن یہ کہ اگر سیکھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، اگر تمہاری طلب یہی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی طلب کس، ان کی اپنی فطرت کس درجے مسخ ہو چکی، اتمام حجت کے لیے کہ بات واضح ہو جائے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے مختلف مواقع پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ ان کا خبث باطن ہے پورے طور پر ظاہر ہو، تاکہ پھر یہ پوری طرح سزا کے مستوجب ہو جائیں، مستحق ہو، جو سزا ملے وہ واقعتاً ثابت ہو کہ یہ ان کی خباثت اسی درجے کی تھی کہ اتنی سزا انہیں ملی۔ اس معنی میں گویا کہ آزمائش کے طور پر، چنانچہ یہاں کے الفاظ پڑھ لیجئے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو کچھ بھی، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وارن کر دیتے تھے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہے، تو تم کفر مت کرو، کفر مت سیکھو، کفر سے دلچسپی نہ رکھو۔ لیکن ان کا حال کیا تھا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، وہ سیکھتے تھے وہ لوگ ان دونوں سے، ان فرشتوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس سے تفریق کر سکے وہ کسی شخص اور اس کی بیوی کے مابین۔ اب سفلیات کا علم جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے آج بھی جادو ٹونے ٹوٹ کے انہی چیزوں میں چل، کسی کے گھر کو اجاڑنا ہے، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ دوسرے کے ہاں کی اولاد جو ہے وہ بھی اس کو کھل رہی ہے، اس عورت کو، اس کی اولاد مر جائے اور مجھے اولاد جو ہے وہ مجھے ہو جائے، یہ سارے ٹونے ٹوٹ کے جو عورتوں کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر انہی چیزوں کے اندر ہے۔ قرآن مجید بھی وہی جو سب سے زیادہ دکھتی ہوئی رکھ تھی اسی کو پکڑا ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بجائے اس کے کہ گھروں کو آباد، گھر ہنستا بستا ہے، شوہر اور بیوی کے مابین موافقت کے گھر آباد ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو دیکھ کر جو ہے خوش ہو، اس کے اندر کوئی فساد پیدا کرنا، کوئی اختلاف پیدا کرنا، ان کے درمیان کوئی دنگا اور لڑائی کی شکل پیدا کرنا، تفرقہ پیدا کر دینا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی عورت سے خود شادی کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے اس نے یہ سارے جو ہے ہتھ کنڈے کیے ہو، ما یفرقون بھی، اب بھی جو تعویذ بکتے ہیں محبوب قدموں میں آ کر گرے گا، تو وہ تو تعویذ ہے، وہ انہی چیزوں کے لیے، تو وہ یہ تعویذوں گنڈوں کا کام جو ہے سب سے زیادہ جو اس میں ہاٹ کیکس کی طرح بکنے والے، وہ تو ظاہر بات ہے اسی دھندے سے متعلق۔ وما هم بضارین به من احد الا باللہ، حالانکہ نہیں تھے وہ ضرر
پہنچانے والے کسی کو اس کے ذریعے سے مگر کہ اللہ۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ کسی شے میں کسی تاثیر کو مستقل نہ مانا جائے جب تک کہ اللہ کا کسی شے میں تاثیر ہونا، یہ اور اللہ تعالیٰ نے آگ میں تاثیر تو کی ہے کہ وہ جلاتی، لیکن اس کا جلانا بالفعل اللہ کے اذن پر منحصر، اللہ نہیں چاہے گا نہیں جلائے گی آگ۔ تو اگر آگ سے اس کی صفت منفک ہو سکتی ہے، جدا ہو سکتی ہے، تو ظاہر بات ہے اور چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں تاثیرات تو ہیں، لیکن ان تاثیرات کا بروئے کار آنا، بالفعل نتیجہ خیز ہونا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے۔ چونکہ یہود جو ہے وہ توحید کے مدعی، اور یہ ماننا پڑتا ہے دنیا میں جتنی توحید ان میں رہی ہے، باقی آپ مسلمانوں کے معاملے کو چھوڑ دیجئے، وہ تو پھر ایک یعنی آخر امت اس طریقے سے تکمیل ہوئی ہے اور جن کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا ہے تو وہ معاملہ علیحدہ ہے۔ باقی مسلمانوں کو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ کر دیجئے تو تاریخ ثانی میں توحید کا اتنا چرچا کسی قوم میں نہیں رہا جس میں کوئی شک۔ ان کے ہاں وہ شرک کی وہ دوسری آلائشیں جو ہیں توہمات شرک کم آئے، لیکن یہ کہ ان معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حوالہ دیا کہ توحید کے اگر قائل تو اس کا تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ کسی شے میں کوئی تاثیر بغیر اذن رب اس کا کوئی ظہور نہیں ہو سکتا، نتیجہ خیز نہیں۔ لہذا ان معاملات کی لینا در حقیقت توحید کے منافی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی، فائدہ نہیں پہنچا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جو کوئی بھی ان چیزوں کو اختیار کرے گا، خریدے گا، ان سے دلچسپی رکھے گا، اس کا آخرت میں کوئی، یعنی شریعت موسی میں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ شریعت محمدی میں جادو حرام ہے۔ میں اس کا بھی حوالہ آپ کو سنا دوں گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت بری شے تھی وہ جس کے عوض کے انہوں نے اپنے آپ کو فروغ کیا، یعنی دنیاوی مفادات کی لذتیں، جو بھی دنیا کی گھٹیا آرزو خواہشات، ان کے عوض اپنے مستقبل کو، اپنی آخرت کو، اپنی ابدی زندگی کو برباد کیا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، گویا کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ان چیزوں کے لیے، ان کی طلب میں، ان کے حصول کے لیے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہوتے، انہیں علم حقیقی حاصل ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر اس برعکس وہ ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رہتے۔ اب یہ گویا کہ مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے اور امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے کہ بجائے ان چیزوں میں دلچسپی رکھنے کے، اگر ایمان، تقویٰ، جہاد، احسان جو اللہ نے لیے، جو یہ مقامات بلند جو تمہارے لیے جن کا راستہ کھول دیا ہے، ان کی طرف توجہ رکھو، ان گھٹیا چیز طرف کوئی میلان نہ ہو، کوئی توجہ نہ ہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنَ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو بدلہ اور ثواب اور اجر اللہ کی کتنا بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش نے معلوم تھا۔ میں نے وہ جو عام جو ایک تفسیر ہے اس کے حوالے سے بات بھی کر دی۔ اس موضوع پر یہ کہ کیا چیز تھی جو نازل کی گئی تھی فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر، اگر انہیں فرشتے ہی مانا جائے جیسا کہ اکثر مجمع ہے۔ اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے جو رائے ظاہر وہ بہت مضبوط ہے، قوی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں ایک علم وہ بھی ہے جسے ہم کلمات، تاثیرات کا، یہ روحانی اثرات، جیسے مادی چیزیں ہیں، میٹر ہے، فزیکل کمپاؤنڈ، ہر شے کی اپنی پراپرٹیز ہیں، ان کی تاثیرات، ایسی کلمات کے بھی خواص، جیسے آپ کو معلوم ہے ساؤنڈ، آواز کی اپنی ایک تاثیر، ایک آواز ہے کہ اس سے طبیعت کے اندر انشراح پیدا ہو جاتا ہے، خوشی ہوتی، آخر یہ موسیقی میں کیا ہوتا ہے؟ وہی آواز ہے، کسی اور آہنگ میں آئی ہے، دل افسردہ ہو جاتا ہے، غم کی کیفیت تعریف ہے آواز کی تاثیر بھی ہے، آواز کی تاثیر۔ اسی طریقے سے کلمات، ان کی کچھ تاثیرات ہیں، ایک تو معنی، اس لفظ کے یہ معنی ہے، اس لفظ کے یہ معنی ہے، اس لفظ کے یہ معنی، اس لیے کہ ہم نے ان الفاظ کو وضع کیا ہے کچھ چیزوں کا مسمى بنا کر، یہ گھڑی ہے، یہ اینک ہے، لیکن یہ کہ یہ کلمات کوئی روحانی تاثیرات بھی ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان تاثیرات کا استعمال ہے کہ جو ان اعمال، ان تاثیرات کو، ان کی جو ظاہر بات ہے کہ اسی کو غلط استعمال جادو کی شکل، انہی کلمات کا استعمال ہے، ان کے اندر تاثیرات ہیں، ان کا استعمال جادو کے لیے، لیکن ایک زمانے میں ضرورت پیش آتی ہے مختلف دور میں، جیسا کہ ہندوستان میں بھی ہمیں معلوم کہ ایک حد تک یہ علم بھی دیا گیا یا لوگوں نے حاصل کیا، دشمنوں کا اور مخالفوں کا توڑ۔ ہندوستان جوگی سنیاسی، انہوں نے جو بھی نفسیاتی ایکسرسائز کی ہوئی تھی، جس طرح کی جو بھی چلہ کی ہوئی، اس سے جو بھی لوگوں کے اوپر اپنی روحانیت کا ایک جو ہے وہ فسوطاری کیا ہوا تھا، روب ڈالا ہوا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس روب کو توڑے بغیر یہاں ہمارے صوفیہ اسلام کی تبلیغ نہیں، لہذا انہوں نے ان
حاصل کیا ایک درجہ، اور ان کو حاصل کر کے اور پھر ان کا جو ہے مقابلہ کر کے انہیں اس میدان میں بھی شکست، اور اس کے بعد پھر یہ راستہ کھل گئے کہ پھر انہوں نے دین کو سمجھا اور یہ طرف آئے اور جو اصل دین ہے اسی تعلیم تک پہنچے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں یہ قوالی کا رواج، ہندو مزاج کے اندر یہ موسیقی جو ہے وہ ان کے مذہب کے ساتھ گندھی ہوئی، رچی بسی ہوئی مزاج، اس کے حوالے سے وہ ان کی پوری عبادات بھی جو ہے وہ بھجن ہے یا جو اور جس طریقے سے ہے وہ ان کے ہاں اس درجے ان کی طبیعت ثانیہ بن چکے تھے کہ اس ذریعے سے ان تک بات پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں نے اس راستے، اگرچہ وہ شروع میں جو یہ قوالی ہوتی تھی اس میں یہ مزامیر نہیں ہوتے، انسٹرومنٹل میوزک نہیں تھا، وہ صرف یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ میوزک جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی آواز میں دیا ہے، جس کے لیے فرمایا گیا کہ قرآن مجید کو مزین کرو، زین القرآن باصوات، قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں خوش الحانی کے ساتھ پڑھو تاکہ قرآن مزین ہو جائے۔ قرآن کے اندر جس کے صوتی آہنگ ہے اس کی اپنی تاثیر، ایک اچھا قاری قرآن پڑھ رہا ہو اس کے اثرات چاہے سمجھا نہ ہو، آپ سمجھنا اپنی جگہ پر ایک اور سورس ہے علم کا اور وہ ضروری ہے، قرآن اسی لیے نازل کیا گیا ہے لیدبروا آیات، تاکہ اس کی آیات پر غور کی، یہ جو ہے اس کی ترجیحات کے اندر تو رہے گا، لیکن یہ کہ اس کی قرات کے اندر اپنی ایک تاثیر ہے، اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے۔ اگر اس کی تاثیر نہ ہوتی تو اتنی تاکید نہ ہوتی، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کو اچھی آواز سے صوت سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس درجے تاکید، بلکہ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرمائی حضور نے کہ ایک رات آپ مدینہ گلیوں میں جب آپ گشت فرما رہے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے اور اس اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی آواز، کافی دیر تک حضور وہاں کھڑے، ظاہر بات ہے مکان تو ایسے تو نہیں تھے ہمارے، وہ تو ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی کوٹھڑی ہوتی تھی، حجرات تھے، اس کے اندر جو بھی وہ پڑھ رہے تو باہر گلی سنائی دے رہا۔ صبح فجر میں جب ملاقات پھر حضور نے حضرت ابو موسیٰ سے یہ فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ آپ کو تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کی، یہ ساز تمہارے ساز ہے، تو یہ جو فطری ساز تھا اس کا استعمال کیا گیا تھا اور اس کے ذریعے سے اس کا بہترین استعمال کیا گیا، بعد میں اضافے ہوتے چلے گئے، وہ موجودہ قوالی کو نہیں رہا بلکہ جو آغاز تھا قوالی کا وہ اس انداز میں، اسی طریقے سے گویا کہ کچھ کلمات کی تاثیر اور اس کے جو خواص ان کا تھا جو ایک زمانے دیا گیا ہے، ورنہ جادو کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کتاب استثناء جو ہے، یعنی فلسطین میں صحرائے سینا میں جبکہ ابھی تھے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے، اس وقت انہیں جو ہدایات کی گئی تھی ان میں سے یہ ہے جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا، تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے۔ اب دیکھیے یہ عمل آج بھی روافض کے ہاں یہ آگ پر چلنے کا جو رواج ہے، بعض جو ہے اس طرح کے کرتب دکھائے جاتے ہیں اور ظاہر بات ہے جو حالات جو سے اب متاثر آگ کے اوپر انگاروں کے اوپر چل رہے، یہ اعمال کہاں سے چلے آ رہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت مسیح سے 1400 برس قبل یہ بتایا جا رہا ہے، تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فال گیری یا شگون نکالنے والا یا افسوگر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے خدا کے نزدیک مکروہ ہیں اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سامنے ان کو نکالنے پر ہے۔ یعنی یہ جو اصل میں فلسطین میں جو قوم آباد، فلسطین حضرت یوشع ابن نون جوشع جو جانشین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے تو فلسطین میں جو قومیں اس وقت آباد ان میں یہ اعمال موجود تھے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے جا کر وہاں پہ وہ اعمال ان سے سیکھے۔ پھر جب ان کا وہ دور آیا ہے کہ جب حضرت طالوت کو جالوت کے مقابلے کے لیے اللہ کے جو نبی اس وقت سموئیل نبی انہوں نے معین کیا ہے، تو جو اصلاحات ان کے ذریعے سے ہوئی ہیں، اور ساؤل اصل میں نام ہے تورات حضرت طالوت کا، ساؤل نے جنات کے آشناؤں اور افسوگروں اور جادوگروں کو ملک سے خارج پرج ہوئی، جو ان کا جو گولڈن پیریڈ شروع ہوا حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ 100 برس تو یہ پرج کر دیا، لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ جنات کے ساتھ جن کا خلا ملا ہوا، پھر وہ شیطانی اعمال، سفلی اعمال، وہ جادو، وہ ٹونے ٹوٹکے آ گئے، اور دو آتشا ہو گیا معاملہ یہ جب یہ عراق میں رہے بیبیلونیا میں کیپٹیوٹی حالت سیری میں، پھر وہاں پر جو
معاملہ اپنی انتہا کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر جو ہے ان فرشتوں کو جو معروف تفسیر ہے اس کے مطابق اتنا بنا کر بھیجا. اور دوسری رائے جو مولانا اصلاحی صاحب کہ اصل میں وہ فرشتوں پر جو چیز نازل کی گئی تھی بہرحال وہ ساحری جادو ہو سکتا، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کلمات کے خواص کا علم تھا جو ایک زمانے میں ان کو اس لیے تلقین کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے وہ دشمنوں کا توڑ کر سکیں، دشمنوں کا مقابلہ اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کر سکیں. لیکن جب ان کی ذہنیت مسخ ہوئی انہوں نے اسی کو برے مقاصد لیے، غلط مقاصد. جیسے دو دھاری تلوار ہے، آپ اسے کسی اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی اپنی ذہنیت مسخ ہو جائے گی تو اسی کو آپ کسی غلط کام کے استعمال کریں تو پھر وہ ہوتے ہوتے وہ جادوگری اور وہ یہ سفلی اعمال اور آکر سائنس ان سب کا معاملہ جو ہے ان کے ہاں رواج پا گیا. بس یہ وہ رائے ہے، میں نے سمجھا کہ وہ میں آپ کے سامنے لے آؤں. مجھے مولانا امینہ اصلاحی صاحب کی اس رائے سے فاق. باقی اب اصل میں یہ سمجھ لو، میں نے اس بات شروع میں علم کے بارے میں قرآن مجید جو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علم صرف دو ہے، تیسری کسی شے کے پیچھے پڑنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے خلاف ورزی، یہ جن کو آکلٹ سائنس کہا جائے. اسی لیے حضور نے فرمایا کسی نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی اس نے میرے لائی ہوئی شے کی تصدیق. اب یہ چاہے وہ ہاتھوں کی لکیروں کا علم ہو، چاہے وہ اب ہمارے ہاں اس کو بھی سائنس کہہ دیتے ہیں، سائنس آف نمبر، اگرچہ جب اس کو واضح کریں گے تو پھر وہ آکلٹ سائنس کا لفظ آتا ہے. اور یہ ہاروسکوپس بنے ہوتے ہیں اور یہ جو ہر اخبار کے اندر چلے آ رہے ہیں اور فلاں کا یہ ہے اور فلاں کا وہ ہے، یہ مختلف حوالوں قسمتیں ہیں، فال گیری ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے در حقیقت یہ اس دائرے میں آتی کہ جن سے دلچسپی رکھنا گویا کہ دن کے مقاصد کے برعکس حضور کے وہ الفاظ ان سب کے اوپر آئیں. اگرچہ یہ سب غلط نہیں، ان کے اندر تاثیرات ہیں، حقیقتیں ہیں. حقیقت ہونا کسی شے کا اور ہے اور کسی شے کا جائز اور حلال ہونا اور. جب قرآن میں شراب کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے، ومنافع الناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، لیکن اسمہما اکبر من، ان کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ ان کے نفع کے پہلے سے جوئے کا بھی اور شراب کا بھی وہ زیادہ ہے، لہذا وہ حرام. تو اسی اعتبار سے تمام کے اندر جو بھی کوئی تاثیر ہے، کوئی ایفیکٹ ہے، کوئی ہے واقعتاً، وہ اپنی جگہ پر اس کی آپ بھی نہ کریں، لیکن ان سے دلچسپی رکھنا، اس کے پیچھے لگنا، اس میں یقین رکھنا، یہ چیزیں جو ہے پھر انسان کے اندر جس طرح کا ایک وہمی سا مزاج، پھر اس کے اندر سے وہ عمل جو ایک قوت ہے اور ایک ارادہ اور عزم، اس کو جس طریقے سے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی طریقے سے یہ دلچسپیاں پھر انسان کے اندر سے اس عزم اور ارادے، جہد اور عمل، اس سے انسان کو جو ہے بیگانہ کر دے. تو ان کو ہمارے ہاں حرام قرار دیا گیا. تو علم دو کون سے ہے؟ یا ایک علم وہ ہے جو آپ نے تجربات میں حاصل کیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اسی لیے وہاں فرمایا گیا ولا تقف ما لیس لک به علم، مت پیچھے پڑھو، مت دلچسپی رکھو ان چیزوں سے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم. اس لیے کہ علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع دیے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اور اس مرتبہ جو منتخب صاحب کا مکمل کیا ہے، میں واضح کر چکا ہوں اپنی رائے کہ فؤاد کا ترجمہ جو عام طور پر دیا گیا وہ اختلاف. میرے نزدیک فؤاد جو ہے حقیقت کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ شے سے کوئی شے اخذ کر لیا. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کی کتابوں میں کوئی چیز لکھی گئی، اس کے بعد فے کا نشان ڈال کر اب کوئی آگے بلا آ رہا، فے یعنی فائدہ. اس بات سے یہ ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے، اس کو پلے باندھتے یہ فائدہ جو ہے یہاں سے حاصل کر لو پھر آگے بڑھو. تو وہ فے لگا ہوتا فائدہ کے. فائدہ کیا ہے کہ آپ جو بھی سینس ڈیٹا آپ کو حاصل ہوا اور آپ پروسیس کر کے اسے نتیجہ نکالا، یہ ہے در حقیقت یہ فؤاد کا کام، یہ ہے انسان کا ایکوائرڈ نالج، اکتسابی. دوسرا علم ہے وحی کا جو اللہ کی طرف سے گیون ہے، یہ ریویلڈ نالج. اس کے لیے ہم قرآن اور اس لیے کہ سنت کو ہم سمجھے ہیں کہ وحی جو ہے وحی جلی بھی ہے، وحی خفی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور بھی وحی خفی، اور وہ آپ سنت سے جو ثابت ہو جائے گی یا وہ ہے اور یا پھر وہ شے جو ہمارے تجرباتی علوم اور ہماری عقل اور ہماری سمع اور بصر کے لیے میری حاصل. یہ دو ولا تقف ما لیس لک بعلم ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان عنہ مسئولا. یا علم ہے قرآن اور سنت کا علم، یا اس سے استنباط، اس سے استدلال. عقل یہاں بھی لگے گی، اجتہاد جو ہے وہ عقل ہے. قرآن اور سنت کی بنیادی جو چیزیں ہیں ان سے استنباط کرنا، استدلال کرنا، قیاس کر کے نئی صورتحال کے بارے میں حکم جو ہے اس سے نکالنا، یہ عقل کا استعمال ہو جائے گا. لیکن سورس یا ریویل نالج وہی
وحی خفی ہے وحی جلی، لیکن وحی خفی نبی، کسی اور ولی اللہ کی وحی خفی جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا اس کا کشف ہو، بڑی سے بڑی اس کو جو ہے وہ بشارت ہو گئی ہو، دین میں حجت نہیں ہے۔ حجت اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر سمع والبصر والفؤاد، ان دو کے علاوہ تیسرا یہ سارا دائرہ جو یہ چاہے اپنی جگہ پر تاثیرات ہیں، حقیقت ہے، لیکن یہ کہ ممنوع ہے، جس کو کہ یہاں پر کفر کے اندر کہا گیا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور جو آخری فاز تھے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ خَلَاقٌ۔ میں نے آپ کو کتاب اسنا ڈیوٹرانومی کا وہ اقتباس میں سنا دیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ ان چیزوں کی طرف نہ جانا، ان سے نہ لینا۔ ان کے علم میں تھا یہ کہ جو کوئی بھی ان چیزوں سے دلچسپی رکھیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کے درپے ہوں گے، ان کا آخرت میں کوئی وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، لیکن انہوں نے ان چیزوں میں مشغول ہو کر، ان میں دل لے کر برا انجام اپنے لیے خریا، اپنی جانوں کو فروخت کیا، بڑی بری شے کی لو کانوا یعلم، کاش نے معلوم تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان اور تقوی کے قائم تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بہت بہتر رہتا، لو کانوا یعلمون، کاش جانتے۔